السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج میں جن انجیکشنز کے متعلق ویڈیو بنا رہا ہوں ان تمام کے اندر دو ادویات فینوکسی میتھائل 2 اور پروپینک ایسڈ کو شامل کیا گیا ہے۔ انجیکشنز کے استعمالات بتانے سے پہلے میں اس کی احتیاطیں پہلے لازمی اس لیے شیئر کروں گا کیونکہ اگر ان باتوں کے متعلق آپ احتیاط نہ کریں گے تو جانور کے شاک میں جانے کے علاوہ جانور کے ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ پہلی احتیاط یہ ہے کہ انجیکشن کو آپ نے جانوروں میں بخار کی حالت میں استعمال نہیں کرنا، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس انجیکشن کے استعمال سے زیادہ ٹمپریچر کے حامل جانوروں میں پیچیدگیاں دیکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر استعمال کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے ڈاکٹر کا معائنہ اور مشورہ ضرور حاصل کریں تاکہ وہ آپ کو ایک مکمل ٹریٹمنٹ ونڈو کے مطابق ٹریٹمنٹ دے۔ دوسری احتیاط جو کہ آپ نے اس انجیکشن کو استعمال کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس دوران آپ نے کسی بھی قسم کی کیلشیم کی حامل دوا یا سپلیمنٹ کا استعمال جانور میں بالکل بند کر دینا ہے۔ اگر انجیکشن کے استعمالات پر بات کی جائے تو ایسے جانور جن کا ہاضمہ خراب ہو جائے جو کہ جگر کی خرابی کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ خوراک میں تبدیلی یا خوراک میں کسی ایسے اجزاء کی زیادتی جو کہ افارہ کی صورت پیدا کر دے تو ایسے حالات میں بھی انجیکشن کا استعمال نہایت اچھے اثرات رکھتا ہے۔ چارے میں ریشہ دار اجزاء کی کمی کے باعث بعض دفعہ ونڈے کی مقدار میں زیادتی کے باعث اکثر جانور قبض جیسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر حضرات اس انجیکشن کے ہمراہ لیکوڈ پیرافین یا میڈیورل انجیکشن کو پلانے کے طور پر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جس انجیکشن کے متعلق آپ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں اس کو گوشت میں لگایا جاتا ہے، جبکہ لیکوڈ پیرافین اور میڈیورل انجیکشن کو قبض کی صورت میں ڈاکٹر پلانے کے لیے استعمال کروا سکتا ہے۔ جگر کے کرموں کے حملے کی صورت میں جبکہ لیور خراب ہو چکا ہو تو اس انجیکشن کو دوبارہ سے جگر کو ٹھیک کر کے متحرک کروانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتڑیوں میں خرابی کے باعث بعض دفعہ ان میں بلاکج کے باعث جانور کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جانور کھانا پینا بند کرنے کے ساتھ سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی اس انجیکشن کے نتائج اچھے ملتے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے جانوروں میں انجیکشن کی خوراک کا معیار مختلف ہے، لہٰذا استعمال سے قبل برانڈ کے مطابق دی گئی خوراک ہی وزن کے مطابق لگائی جائے۔ انجیکشن کو ضرورت پڑنے کے ساتھ 24 گھنٹوں بعد دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کتنی خوراکیں استعمال کی جائیں ڈاکٹر سے لازمی پوچھیں تاکہ اس انجیکشن کے بھرپور فائدے جانور کے ساتھ منسلک بیماریوں کو جلد ختم کرنے میں مدد دے سکیں۔ دوا کو ہمیشہ استعمال سے قبل اور بعد میں دیے گئے درجہ حرارت پر سٹور کریں۔ انجیکشن کے استعمال کے بعد جانوروں کے دودھ اور گوشت کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک محفوظ ڈرگ ہے۔ مجھے امید ہے کہ دیگر ویڈیوز کی طرح آپ یہ ویڈیو بھی اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے۔ بات ہوگی کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔